أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين، أولئك الأعداء أجمعين، يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. ارشاد پروردگار عالم جو برکت والا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ملک، اور وہ قادر ہے وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کون کرتا ہے. گفتگو کل آپ کے سامنے شروع کی، اس میں یہ بات کہی کہ اس سال کا میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ ملک اللہ کا ہے کہ ملک ہمارا. مالک کون ہے؟ ملک ہمارا ہے کہ ملک اللہ کی ملک. قرآنی نقطۂ نظر ملک جو ہے وہ اللہ کی، اور اسلامی نقطۂ نظر بادشاہت جو ہے وہ اللہ کی. ہم اس کے بندے ہیں اس کے مخلوق ہیں، لیکن ملک کے اوپر قبضہ اس. اب جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ملک پاتے رہتے ہیں وہ کس کیٹیگری کے؟ جو بادشاہ گزرے ہیں، جو سلطان گزرے، جو کشور کشا گزرے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کو کیا جب ملک بادشاہ اللہ ہے. مثال دے دوں اور بات بڑھے تاکہ بچوں کی سمجھ میں. کوئی بھی ہو جس کے اندر مسافر آ کے ٹھہرتے ہوں، یہ رہنے والے مسافر کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ ایک روم کرائے پر لیتا ہے 2-3 دن کے لیے. آیا بزنس ٹرپ پر آیا یا گھومنے آیا یا کیسے بھی آیا، بمبئی آیا، اس نے کسی اچھے ہوٹل میں ایک روم لیا تو اچھے ہوٹل روم لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ اس روم کا اونر ہو گیا. انہوں نے 3 دن 4 دن اس کے اندر اپنا کام کیا، وہ چلا گیا. جب وہ چلا دوسرا آدمی کھڑا تھا، وہ روم اس کو الاٹ کر دیا گیا، وہ اس میں رہا. وہ چلا گیا، چوتھا آدمی آیا، اس میں رہا. اب اگر ہوٹل کے مینیجر سے اس روم نمبر سے مہینہ بھر کے آئے تھے ان کا نام پوچھئے تو وہ 15 آدمیوں کی فہرست
کہ پہلی سے دوسری تک وہ رہے، دوسری تک وہ رہے، چوتھی تک وہ رہے، آٹھویں 10ویں تک وہ رہے، یہ رہے۔ اسی طرح جو بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، یہ ہوٹل میں رہنے والے گیسٹ ہیں، یہ ہوٹل میں ٹھہرنے والے گیسٹ ہیں۔ اب اکبر میں، اب وہ چلا گیا تو جہانگیر رہنے لگا اس میں، جہانگیر چلا گیا جہاں رہنے لگا اس میں، شاہجہاں چلا گیا رہنے لگا اس میں۔ اچھا، اب جنہوں نے ہوٹل کو برابر استعمال کیا وہ تو ٹھیک کیا، آئینے کو توڑ دیا، شہری کو خراب کر دیا، دیواروں کو گندا کر دیا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ کسی ہوٹل میں جائیے اور ہوٹل کا کرایہ دیے بغیر نکل جائیے، وہ پکڑوا دے گا کہ ان نے ہمارا کرایہ پیسے مار دیا ہمیں ہوٹل کو۔ تو معلوم کہاں رہتے ہیں آپ؟ ٹھہرے تو 5 اسٹار میں، تاج محل میں، پیسے دیے نہیں، تو بڑی صورتحال پیدا ہو جائے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، آپ تو خود سمجھدار لوگ۔ تو اگر کرایہ نہیں دیا ہوٹل کا اور یوں ہی رہ لیے تو مصیبت ہے، اس لیے کہ قیمت دی نہیں اور فری میں رہ لیے 5 تو کوئی طریقہ ہے؟ قیمت دیجیے اور نہ دے پائیے تو جیل سزا کاٹیے۔ عزیزان گرامی، بے اجر رسالت جو دنیا میں رہے، صلوات بھیج تو اللہ ہمارا ملک ہے اور اللہ کے قبضے جو مالک ہوتا ہے، بالکل سمپل الفاظ میں جو میرا دماغ ہے وہ میرے بچوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور اس کو جتنا ایزی کر سکتا ہوں میں اتنا کرتا ہوں کہ جو مینجمنٹ ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے، سارے اپارٹمنٹس اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے۔ تو مسجد کے اندر جو بھی انتظام ہوگا، کوئی تعمیر ہوگی، کچھ فرش بدلے جائیں گے، کوئی مجلس پڑھنے آئے گا، کوئی نماز پڑھانے آئے گا، کوئی جمعہ پڑھانے آئے گا، کوئی اذان دے گا، کوئی مسجد کی صفائی کرے گا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا وہ مسجد کا مینجمنٹ کرے گا۔ جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مینجمنٹ کے ممبر نہیں ہیں۔ آپ اس لیے ہیں کہ آن کے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، عبادت کرنے کے لیے آپ کے مسجد کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے آپ بیٹھ کے، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، لیکن آپ مینجمنٹ میں دخل نہیں کر سکتے۔ فرمایا آپ نے، یہ تو بالکل سمپل بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں اللہ کا مینجمنٹ ہے، تو آپ مسلمان ہوئیے، کلمہ پڑھیے، مگر اسلامی مینجمنٹ میں تو دخل نہ دیجیے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب اگر لوگ یہ طے کر لیں کہ ان کے ساتھ نمازیوں نے مل کے یہ طے کر لیا کہ ہم ان کو بدل دیں گے، تو نمازیوں کے مل کے طے کرنے سے نہیں ہوتا ہے، جو مینجمنٹ طے کرے گا وہ ہوگا۔ تو اس کائنات کا مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ کے طے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ طے کرے گا وہ ہوگا۔ فرمایا ہم نے، اور جو برسر اقتدار ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، اسی کا ریپریزنٹیٹیو آتا ہے حکومت کرنے۔ ہندوستان میں جب تک انگریزوں کی حکومت رہی، لگ بھگ 90 برس،
اس 90 سال میں ہندوستان میں انگلینڈ سے وائسرائے آیا. ہندوستانی نہیں چنتے تھے وائسرائے، اس لیے کہ حکومت اس وقت یہاں پر انگریزوں کی تھی، اقتدار انگریزوں کا تھا. لہذا ہندوستان کی زمین پر حکومت کرنے کے لیے، رول کرنے کے لیے وائسرائے جو تھا وہ بھیجا جاتا تھا انگلینڈ سے، اور وائسرائے آن کے یہاں حکومت کرتا تھا بیٹھ کے. جس کا جو چاہے وہ پڑھ لے، اور آپ لوگوں کو بہتر مجھ سے معلوم کہ وائسرائے آن کے حکومت کرتا تھا. ویسے ہی اللہ نے جب اس دنیا میں اپنی حکومت قائم کی تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا. سمجھا؟ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ مقرر کروں. خلیفہ کیا ہے؟ نائب. وہی وائسرائے والی بات ہے، قرآن مجید میں ہے کہ انی قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرے حبیب یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا. اور اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا. عالم اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں، اور وہ مولویوں کی جہالت سے دامن اہل بیت چھوڑنے کے نتیجے میں داخل ہوئی. بہت سی روایتیں، بہت سے قصے، بہت سے نظریات، بہت سے افکار اسلام کے اندر ایسے داخل ہوئے ہیں کہ جس کو اسلام سے دور کا کوئی تعلق نہیں. ان کو سمجھدار علماء نے اسرائیلیات کہا ہے. سمجھے آپ؟ اسرائیلیات کہا ہے. اسرائیلیات کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مدینے والوں پاس، مکے والوں پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، اور عرب جو تھے، جو بت پرست تھے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی. ان کے علاقوں میں جو یہودی رہتے تھے ان کو تھوڑا بہت نالج تھی اپنے مذہب کی. وہ ان کے جھگڑے طے کراتے تھے، وہ ان کے معاملے طے کراتے تھے، وہ ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے، وہ ان کو واقعات سناتے تھے، وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتے تھے. اب اگر مسلمان اسلام آنے کے بعد در اہل بیت سے وابستہ رہتا تو اس طرح کے خرافات اس کے دماغ میں آنے ہی نہ پاتے. ہر 27ویں رجب کو میں چیلنج دیتا ہوں، رجب کی 27ویں تاریخ آپ اردو کا کوئی پیپر اٹھا لیجیے، اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر آپ اردو پڑھنا نہیں جانتے تو کسی کو پکڑیے جو اردو پڑھنا جانتا ہو. اس کے اندر آپ کو ایک مضمون ملے گا معراج کے متعلق، اور اس کے اندر یہ ملے گا کہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو وہاں سے 25 وقت کی نماز لے کے آئے. یہ خوشی خوشی چلے آ رہے تھے. راستے میں حضرت موسیٰ بیٹھے تھے، کہنے کہ کیا لائے؟ ارے ان کا 25 وقت کی نماز مل گئی ہمیں. ان کا ارے غلط کر دیا تم نے، قبول کر لی. تمہاری قوم نہیں پڑھ پائے گی 25 وقت، جاؤ واپس جاؤ، اللہ سے کو کم کرے. یہ گئے بیچارے، کہنے کہ معبود کم کر دے. اس نے 5 کم کر دیا. پھر آئے، کہنے کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئی. کہا رہے یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اور کم کراؤ. پھر گئے، پھر اس سے کہا، اس نے 5 اور کم کر دی. 15 وقت کی رہ گئی. پھر آئے، کہیں گے 15 وقت کی. کہیں گے ہم یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. بھائی تم جاؤ، پھر جاؤ.
پھر گئے، کہا معبود تھوڑی سی اور کم کر دو، نے 5 وقت کی اور کم کر دی، 10 وقت کی رہ گئی۔ پھر آئے، کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 وقت کی ہے، کہنے لگے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور کم کرو۔ پھر گئے، کہا معبود تھوڑی اور کم کر دے، انہوں نے 5 وقت کی اور کم کر دی، اب کتنی رہ گئی؟ 5 وقت کی۔ پھر آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے 5 وقت کی رہ گئی اور کم ہو گئی، کہنے لگے یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے، جاؤ اور کم کراؤ۔ ان کا اب مجھے شرم آتی ہے، پڑھ پائیں یا نہ پڑھ پائیں، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، نہیں۔ چنانچہ وہ نہیں ہے، وہ 5 وقت کی رہ گئی۔ یہ حدیث ہے جو ہر سال چھپتی ہے معراج کے ذکر میں۔ یہ کیا حدیث ہے، اس کی انالیسس کی۔ اس کے اندر 3 کیریکٹر ہیں، اللہ، حضرت رسول خدا اور حضرت موسیٰ۔ اس کے اندر 2 تو بہت بھولے بھالے ہیں، اللہ کو اپنے بندوں کی طاقت کا علم نہیں، 25 وقت کی لگائے ہوئے ہے۔ محمد کو اپنی امت کا علم نہیں، 25 برس کی قبول کیے ہوئے ہیں۔ ایک موسیٰ تجربہ کار نبی بیٹھے ہوئے ہیں نبوت کیے ہوئے، لہذا وہ دونوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو بھی۔ یہ ہیں اسرائیلیات، یہ ہیں اسرائیلیات اسلام کی تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، گھر کے اندر کیا کیا مال بھرا ہوا ہے وہ تو دیکھیے آپ۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ در اہل بیت چھوڑ دیا، صرف اس لیے ہے کہ در اہل بیت چھوڑ دیا، لہذا آئیں بائیں شائیں جن لوگوں نے جو کہہ دیا ان سے تو پوچھنے آئے نہیں، لہذا انہی کے اندازے کے اوپر فیصلے ہو گئے۔ معراج رسول سن کے آ گئے پرانے یونانیوں سے کہ آسمان شیشے کے ہیں اور توے کی طرح ہیں اور تلے اوپر ہیں 7، اور یہ توے جو ہیں یہ ناچ رہے ہیں اور ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ پرانی کاسمالوجی ہے، سمجھے آپ، جو ریجیکٹ کر دی گئی دنیا میں۔ اس میں توے جڑے ہوئے ہیں، ستارے، اور جو آسمان تیز گھوم رہے ہیں وہ ستارے تیز گھوم رہے ہیں، جو آسمان سلو ہیں ان کی اسپیڈ بھی سلو ہے۔ اب رسول معراج میں آسمانوں کے پرے گئے ادھر، تو ان کا شیشہ ٹوٹے گا کیسے، اور ٹوٹے گا تو جڑے گا کیسے؟ لہذا معراج روحانی نہیں ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی۔ روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا، اس لیے کہ جسم جانے کے لیے اس شیشے کو ٹوٹنا پڑے گا۔ تو ملا کی جہالت نے معراج جسمانی سے انکار کروایا۔ اب جب یہی مسئلہ اتفاق سے اہل بیت کے سامنے آ گیا تو اب پوچھا گیا کہ معراج جسمانی تھی کہ روحانی؟ کہا جسمانی۔ کہا تو شیشے کے آسمان ٹوٹے کیسے اور جڑے کیسے؟ کہا کشتی میں بیٹھے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا پانی آگے آگے پھٹتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے جھولتا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ دیکھا؟ تو یہ معاملہ ہے۔ اب میں آپ سے کہاں تک بتاؤں کہ یہ چیزیں کتنی بھری پڑی ہیں عالم اسلام۔ رسول اللہ کا دل دھلوا دیا، رسول اللہ کا دل دھلوا دیا جبرائیل سے، کہ جب وہ درجہ رسالت پر فائز ہونے لگے تو جبرائیل آئے اور انہوں نے پکڑ کے ان کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، اور دل نکال کے سونے کا تشت لائے تھے اور سب لائے تھے، جنت سے پانی لائے تھے، اس کے اندر دھویا ہویا پھر صاف کیا،
اور نقطۂ کفر نکال کے پھینکا اور نور ایمان بھرا اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر فٹ کر کے دل کو، اور بڑی بڑی معتبر کتابیں جو قرآن مجید کے بعد مرتبہ رکھتی ہیں ان کے اندر یہ روایت درج ہے. سمجھے آپ؟ شرح صدر والی کہ سینہ چاک کیا گیا اور دل نکال کے دھویا گیا. اب آج اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں ملا کی جہالت کی دین ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ دل صرف پمپنگ مشین ہے. آپ کے جسم میں، باڈی میں دل کا رول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ باڈی سے بلڈ لیتا ہے اور باڈی کو بلڈ سپلائی کرتا ہے. خیالات، نظریات، افکار، تصویریں، یادداشتیں، میموری، جو کچھ بھی کام ہے سب دماغ کے اندر ہے. عقیدے دل میں نہیں رہتے ہیں، دماغ میں رہتے ہیں. ایمان و کفر کا فیصلہ دل نہیں کرتا ہے، دماغ کرتا ہے. عقل جو ہے وہ دماغ کے پاس ہے، دل کے پاس نہیں ہے. دل اعضائے جسم میں سے ایک عضو ہے، امپارٹنٹ عضو ہے، جو باڈی سے بلڈ لیتا ہے اور باڈی کو بلڈ دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. بقیہ جتنے کام ہیں اور پورا سیکریٹریٹ جو ہے اور پورے آفس جتنے بھی ہیں جو انسان کو کنٹرول کرتے ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، خوشبو، اچھائی، برائی، عقل، دماغ، خیال، ہر چیز کا تعلق دماغ سے ہے. ملا جاہل تھا، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ دل میں یہ آیا، دل نے یہ سوچا، دل میں یہ خیال آیا. خیالات کے مرکز کو دل کو سمجھتا تھا، اس نے رسول کا دل دھلوا دیا. اگر پڑھا لکھا ہوتا تو دماغ دھلواتا، دل نہ دھلواتا. سمجھے میاں؟ یہ سب کیا تماشے ہیں عالم اسلام میں؟ لڑیوں کو ہاتھ پھیر پھیر کے غلط روایتیں بیان کر رہے ہیں. تو جناب آدم کی بات ہو رہی تھی، بات کدھر سے کدھر گھوم گئی کہ حضرت آدم کے لیے ایک بڑی غلط لفظ، ہمارے دادا تھے بھائی، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں. یعنی جنت سے نکالے گئے، جنت سے نکالے گئے. یہ بڑی زبردستی کی بات ہے کہ جنت سے نکالے گئے. شعر بھی کہہ دیا گیا کہ نکلنا خلد کا آدم کا خلد سے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن ہاں یہ ہے تو یہ ہے نکالے گئے تو جی نہیں گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک فیکٹری کلکتے میں ہے اور آپ نے ایک آدمی کے لیے اعلان کیا کہ ہم اس کو اس فیکٹری کا جنرل مینیجر بنا کے کلکتے بھیجیں گے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ نے اس کو کلکتے بھیج دیا تو بمبئی سے نکالا گیا. وہ سوال یہ کہ بمبئی سے نکالا گیا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ نکال دیا گیا بمبئی سے؟ وہ کلکتے میں پڑے ہیں. ہمیں یہ تو پہلے ہی اونر نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو جنرل مینیجر بنا کلکتے بھیج رہے ہیں. تو اپنی ڈیوٹی پہ گئے ہیں کہ نکالے گئے ہیں؟ ڈیوٹی جوائن کی ہے وہاں جا کے انہوں نے کہ نکالے گئے ہیں. اللہ نے آدم کی خلقت سے پہلے ہی کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں. تو آدم خلیفہ ہی کے اسٹیٹس سے تو آئے تھے، تو نکالے کہاں گئے؟ صلوات بھیجنے ہیں محمد. جب کائنات عالم میں بالکل سناٹا تھا تو اس وقت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اس لیے کہ جس کا ملک ہوتا ہے، جس کا اقتدار ہوتا ہے، اسی کا آدمی حکومت کرنے کا حقدار ہے، اور وہی آتا ہے حکومت کرنے کے لیے. تو آدم کا پیکر بنا اور وہیں پہ جھگڑا بھی ہو گیا.
معلوم ہے یہ لفظ خلیفہ روز اول سے جھگڑے کا ہی ہے. فرشتوں نے وہاں کہا تھا تجل فیہا من یسجد فیہا و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. کیا ایسے کو بنائے گا جو خون خرابہ کرے؟ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم کو بنا دے. تو جواب مختصر دیا گیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اور اس کے بعد پھر آدم کو یوں ہی خلیفہ نہیں بنا دیا گیا، ٹریننگ دے کے خلیفہ بنایا گیا. ہاں وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی. معلوم ہے کہ جب خلیفہ آتا ہے وہاں سے تو علم لے کے آتا ہے، بے پڑھا لکھا خلیفہ نہیں ہوتا. ہاں وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی گئی، آدم کو سکھایا پڑھایا گیا. تعلیم حاصل کر کے آدم آئے تھے. ملائکہ علم میں آدم سے پیچھے رہ گئے، اور ملائکہ نے یہ کہہ کے اپنے کو وڈرا کر لیا کہ ہم نہیں اس کے اندر بول سکتے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس جتنا تو نے بتا دیا اتنا ہی ہے، اس کے آگے نہیں. تو آدم کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں فرق یہ ہے کہ آدم بات سے بات نکالتے ہیں، فرشتے کمپیوٹر ہیں، جتنا فیڈ کر دیا بس اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے اس دنیا میں. اور اب یہ کہ ترک اولا ہوا، گناہ ہوا، گیہوں کھا لیا تھا، گناہ ہونا کچھ بھی نہیں ہوا، گناہ ہونا کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ شریعت تھی ہی نہیں وہاں پر، تو گناہ کا ہے. جہاں پر شریعت ہوتی ہے وہاں گناہ ہوتا ہے. جب ہم ہندوستانی سرحد میں پکڑے جائیں گے اور ہمارے پاس کوئی غیر قانونی چیز نکلے گی تو ہندوستان کی گورنمنٹ ہم پر مقدمہ چلائے گی. بین الاقوامی سمندر میں ہماری کشتی کھڑی ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس نکلے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پہ قانونی نہیں. آدم جہاں پر تھے اس وقت شریعت تھی ہی نہیں، گناہ کیسے؟ بہرحال وہ آئے اس دنیا میں اور خلیفہ بن کے آئے، خلیفہ بن کے آئے. اور آنے کے بعد اس دنیا میں آبادی انسانی پھیلی، اور اسی وقت بہت سے مسئلے حل ہوئے. وہی وقت تھا جب مخالفت کی داغ بیل پڑی، اور وہی وقت تھا جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اکثر و بیشتر بچے سوال کر لیتے ہیں احزاب شیطان شیطان شیطان، یہ یہاں بھی شیطان اور وہاں بھی شیطان اور وہاں بھی شیطان. ایک شیطان کیا کیا کرتا پھرتا ہے کہ بمبئی میں بھی شیطان نے کام کر دیا، اسی لمحے لکھنؤ میں بھی شیطان نے حرکت کر دی، اسی منٹ میں کلکتے میں بھی شیطان نے اپنا کھیل دکھا دیا. یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے، شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے. شیطان تو صفت ہے، جس میں شیطنت ہو وہ شیطان ہے. شیطان کی مثال میں آپ کو اردو میں دے دوں، جیسے چور. چور چور کسی کا نام تھوڑی ہے، جو چوری کرے وہ چور ہے. تو لکھنؤ میں بھی چوری ہوئی، بمبئی میں بھی چوری ہوئی، کلکتے میں بھی چوری ہوئی، دلی میں بھی چوری ہوئی، لندن میں بھی چوری ہوئی. ان کا ایک رات میں چور کہاں کہاں پہنچ گیا. ارے ایک ہی چور تھوڑی تھا، ہر جگہ کا چور الگ ہے. تو اس طرح ایک ہی شیطان تھوڑی ہے. شطنا عربی کا ورد ہے، شطنا مانے دور ہوا.
جو رحمت خدا سے دور ہو جائے وہ شیطان ہے. سمجھ میں آیا آپ کی؟ جو رحمت خدا سے دور ہو جائے وہ شیطان ہے. اب اگر کوئی رحمت کے مرکزوں سے اٹھا دیا جائے، اخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا. شہنشاہیت جلوہ گر ہے، نکل جا. انک رجیم، تم مردود ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک، میری پھٹکار قیامت تک. یہ سمجھ لیجیے آپ، یہ کوئی گالی والی نہیں ہے. اللہ قیامت تک شیطان پر لعنت بھیج رہا ہے. نکل جا، تو مردود ہو گیا. اس پر میری لعنت، میری پھٹکار، میری کرس قیامت تک کے لیے. معبود جب تک آدم زندہ رہیں جب تک لعنت کر، قیامت تک کیوں؟ کہ ہمہ نمائندہ رہے یا نہ رہے، مخالف برا کہا جاتا رہے. اس نے بھی کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. دیکھیے روز اول سارے معاملے طے ہو گئے ہیں. اگر خدا مہلت نہ دیتا ابلیس کو تو محمد و آل محمد بھی اپنے دشمنوں کو مہلت نہ دیتے. یہ الہی پالیسی ہے، تو الہی نمائندے کہ اپنے مالک کی پالیسی سے الگ ہو جائیں. ارے کاہے کو مہلت دے دی؟ وہیں پہ ایک سائقہ غضب گرتا، جلب ان کا کباب ہو جاتا، ختم ہو جاتا. جہاں انکار کیا تھا، جہاں اللہ ناراض ہوا تھا، برہم ہوا تھا، وہیں پر کڑک کے ایک بجلی گرتی، معلوم ختم ہو گیا آزاد، جلب ان کے ختم ہو گیا. کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے. کہا جا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی. کا مطلب یہ ہے کہ مشیت پروردگار اور مزاج قدرت یہ ہے کہ دشمن کو مہلت دی جائے، دشمن کو مہلت دی جائے. عزیزان گرامی، یہ مہلت دینا الہی پالیسی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں علی شیر خدا تھے اور دوسری طرف خاموش گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، تو کیسے بیٹھ گئے؟ کیوں؟ وہ تو شیر خدا تھے، اور تو شیر خدا تھے نا، خدا تو نہیں تھے. وہی شیر خدا تھے، خود خدا تو نہیں تھے. جو خدا نے مہلت دے دی، تو اگر شیر خدا خاموش بیٹھ گئے، مہلت دے دی، تو حیرت کی کیا بات ہے؟ اور عزیزان گرامی، مجھے ابھی مسائل نہیں پڑھنا ہے، ابھی تھوڑا میرا وقت باقی ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو خالی اتنی بات بتا دوں کہ یہ چیز کہ جو اللہ نے مہلت دی ہے صبح قیامت تک کی، اس چیز کو ہم نے جس جگہ پر دیکھا ہے، خدا کی قسم تاریخ کے آئینے روح وش کرنے لگے. وہ جواب دیا شہزادی زینب نے جب دربار یزید میں یزید اللعین نے اپنے اقتدار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا. دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی. آج یزید اتنا رسوا ہو چکا ہے، اتنا ذلیل ہو چکا ہے، اتنا اس سے دنیا نفرت کرتی ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن وہ 1400 برس بعد کا یزید نہیں تھا، وہ 1400 برس پہلے کا یزید تھا، جو آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ تھا. اس وقت کی جو موجودہ دنیا تھی اور اس وقت کا جو ورلڈ میپ تھا، اس میں مور دین 50% پر اس کی حکومت تھی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام یزید تھا. بیٹھا ہے سچ مچ کا تخت حکومت پر، اور کہتا ہے دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی. مناظرے میں جواب اسی وقت دیا جاتا ہے، کل کو نہیں ہوتا.
جواب ابھی ابھی چاہیے. قربان جائیے شیر خدا کی بیٹی کے. صاحب نہج البلاغہ کی صاحبزادی نے جواب دیا, رسول اللہ کی نواسی نے جواب دیا. کہا او یزید تجھے دھوکا ہے, او یزید تجھے دھوکا ہے, جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. اور عزیزان گرامی یہ مہلت ظالموں کو ملتی آئی ہے, اور شہزادی نے وہ جملہ کہہ دیا جس نے ماضی بھی روشن کیا, مستقبل بھی روشن کیا. ادھر بھی روشنی گئی, ادھر بھی روشنی گئی. سابق میں پہلے فرعون و نمرود و حامان و شداد کو جو کچھ ملا وہ بھی مہلت تھی, اور یزید کے بعد ظالموں, قاتلوں, خائنوں کو جو کچھ ملا وہ بھی مہلت تھی. مہلت 4 دن میں تمام ہو جاتی ہے, ظلم کا افسانہ رہ جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم, آدم کو اللہ نے خلیفہ بنا کے دیا, اور آدم نے آن کے اس دنیا میں انسانیت کی کاشت کی. ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ہم سب اولاد آدم, اسی لیے ہم بنی آدم کہلاتے ہیں. بنی آدم مانے آدم کے بیٹے, آدم کی اولاد. لیکن کچھ لوگ وہ تھے اللہ کے نمائندے جو آدم سے بھی پہلے تھے, جنہوں نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی میں تھے. میں نبی تھا, عجب جملہ, خدا کی قسم, میں تھا اور آدم پانی مٹی میں تھے, یہ نہیں, میں نبی تھا اور آدم پانی و مٹی میں تھے, یعنی آدم بنے نہیں تھے اور میں نبی تھا. نبی عہدہ ہے, نبوت عہدہ ہے. عہدہ پیدا ہوتے ہی نہیں مل جاتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے, آدمی مرحلوں سے گزرتا ہے, جب عہدہ ملتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ ایک آدمی مجھ سے سال بھر چھوٹا ہے اور میں کہتا ہوں میں تھا اور یہ نہیں تھا, تو ٹھیک کہا, میں سال بھر بڑا ہوں مجھ سے. لیکن ایک لڑکے سے میں نے کہا میں پرنسپل تھا, اس پر تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے, یہ بہت چھوٹا ہے. سال 2 برس 10 برس 20 برس کی بات نہیں ہے, بہت زیادہ چھوٹا ہے مجھ سے. حضور یہ نہیں کہہ رہے میں تھا اور آدم نہیں تھے, میں نبی تھا اور آدم نہیں تھے. تو ایک ہستی دنیا میں ایسی بھی ہے جو تھی اور آدم نہیں تھے. ہمارے دادا نہیں تھے, رسول اللہ تھے, عالم انوار میں تھے, موجود تھے, امتحانوں سے گزر چکے تھے, نبوت مل چکی تھی, آدم بنے نہیں تھے. تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے ہیں, آدمی کیا منہ لے کے کہے گا ہم محمد جیسے ہیں. ہم آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد جیسے ہیں, آدمی کہے کہ ہم محمد جیسے ہیں. اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے, بچے بوڑھے جوان سب یاد رکھیں, کہ دنیا میں جتنے ہیں سب بنی آدم ہیں. آدم مٹی سے بنے ہیں, سنا ہم نے, دنیا میں جتنے ہیں سب بنی آدم ہیں, اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں.
ہم سب مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے۔ آدم بھی مٹی سے بنے ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، تو مٹی میں مل جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نور سے بنے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو شے اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ تو رسول اللہ کا اور حضرت آدم کا کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ نہیں ہے، مٹیریل ہی الگ ہے۔ جیسے ایک چیز سونے سے بنائی جائے، ایک مٹی سے بنائی جائے، تو ایک قیمت کی کیسے بکے گی؟ ارے بھائی ایک پلیٹ آپ مٹی کی بنائیے، ایک سونے کی بنائیے، تو ایک بھاؤ بک جائیں گے دونوں۔ سونے کی پلیٹ کا بھاؤ اور ہوگا، مٹی کی پلیٹ کا بھاؤ اور ہوگا، سمجھے آپ؟ مٹی کی پلیٹ جو ہے وہ چند روپے میں مل جائے گی، سونے کی پلیٹ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ملے گی، اس کے ویٹ کے حساب سے جتنی ہے اس کے حساب سے رتی رتی تلے گی اس کی، سمجھے آپ؟ ایک گرام کا وزن کیا جائے گا، آدھے آدھے گرام کا وزن کیا جائے گا، اس کے اندر سونے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اب ایک بات بہت پتے کی کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں جلدی سے، کہ دیکھیے کچھ ہو جائے زندگی میں کبھی حسن حسین کا مقابلہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں جو مٹی سے بنے ہیں، وہ محمد کے بیٹے ہیں جو نور سے بنے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو حضور یہ مسئلہ ہے یا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے اس کائنات کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں آتے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ فرشتوں نے اس روح کو محسوس کیا جس کو اللہ نے پیکر آدم میں ڈالا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، یہ ہماری دنیا کے آغاز کی کہانی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، اس کو سجدہ کرنا۔ جب یہ معلوم کیا گیا کہ وہ روح کیا تھی، اس لیے کہ اللہ تو خالق روح ہے، خود روح نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ انوار محمد و آل محمد تھے جو پیکر آدم میں داخل کیے گئے۔ اور ملائکہ نے سر جھکا دیا، جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، بیچ میں پیکر آدم تھا، چاروں طرف فرشتوں کی زمینیں جھکی ہوئی تھی۔ پوری محفل میں ایک آدمی کیوں، ایک وجود سجدہ نہیں کر رہا تھا، وہ الگ بیٹھا تھا۔ ارشاد قدرت ہوا آج تک برتا ہم کنتا من العالین۔ دیکھیے اسلام صفائی کا موقع ہر ایک کو دیتا ہے، یہاں بھی صفائی کا موقع دیا گیا۔ آج تک برتا ہم کنتا من العالین، تو نے تکبر کیا، تو نے اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لوگ آئیں گے آدم کے بعد، یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ آج تک برتا، تو نے تکبر کیا، اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟
معلوم ہے کچھ بڑے لوگ تھے جن کو آدم کے سجدے کا حکم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، عالی، اسی سے علی بنا ہے۔ ہاں تو وہی لفظ ہے، آج تک پر تھا تو نے تکبر کیا، ہم کنت من العالی، یا تو بڑے لوگوں میں تھا، عالی لوگوں میں تھا، بلند لوگوں میں تھا۔ تو بلند لوگ تھے کچھ جو سجدہ آدم سے مستثنیٰ تھے، جن نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ تو ظاہر ہے بڑے لوگوں میں تو تھا نہیں یہ۔ اس کے لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے انہ کان من الجن وفسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت کی، پروردگار کے حکم کی مخالفت کی، اس نے جنوں میں سے تھا، بڑے لوگوں میں سے نہیں تھا، بڑے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن اس نے جھگڑا کیا تھا، میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ چلیے روز اول یہ بھی فیصلہ ہو گیا، جس نے روح کی تعظیم کی وہ ملک ہے، اور جس نے مٹیریل دیکھا وہ شیطان۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں ہم، اگر دیکھیں پتھروں کا بنا ہوا ہے، پتھر ہم آدمی ہیں، یہ پتھر ہے، تو سمجھیے وہی انجام ہمارا ہے کہ رجیم۔ لیکن کعبے کی جو روح ہے، بیتی میرا گھر ہے، اس نسبت سے ہم سجدہ کرتے ہیں، اس نسبت سے احترام کرتے ہیں کعبے کا، اس نسبت سے بوسہ دیتے ہیں کعبے کو کہ اللہ نے فرمایا بیتی، یہ میرا گھر ہے، کسی چیز سے بنا ہو اس سے بحث نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرا ہے تو ہمارے لیے احترام کے قابل ہو گیا۔ جتنے بڑے بڑے پتھر کعبے میں لگے ہیں، اگر اتنے بڑے بڑے ہیرے اللہ خلق کر دے اور ایک گھر بنا دیا جائے وہ ہیروں کا، تو وہ ہمارے لیے محترم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہیرے کی کیوں تعظیم کریں؟ وہ کالے پتھروں کا گھر ہو یا کچی مٹی کا گھر ہو، اللہ کا گھر ہے، اس لیے قابل تعظیم ہے۔ تو معلوم ہے کہ فلسفہ یہ ہے مذہب کا، یہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائیں باتیں۔ فلسفہ مذہب کا یہ ہے کہ جس شے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ ایک گھر پتھر کا بنا ہوا ہے مکے میں، کالے پتھر کا، جس کا نام ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ اللہ کا گھر، تو وہ قابل احترام ہے۔ ایک کتاب ہمارے گھروں میں ملتی ہے کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی، جس کا نام ہے کتاب اللہ، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ حجر اسود، صفا و مروہ، منا و مشر، کوئی پتھر ہے، کوئی پہاڑی ہے، کوئی میدان ہے، قربانی کا جانور، ان سب کا ملا جلا نام ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک مہینہ آتا ہے 12 مہینوں میں، جس کا نام ہے شہر اللہ۔ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، فارسی میں سٹی کو کہتے ہیں، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، یا عربی زبان کا لفظ ہے شہر۔ تو شہر اللہ، شہر اللہ مانے اللہ کا مہینہ، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے رمضان مبارک۔ تو اگر مہینہ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو قابل احترام، اس لیے کہ شہر اللہ ہے۔ اگر گھر اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو قابل احترام، اس لیے کہ بیت اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ کی طرف منسوب ہو جائے تو قابل احترام، اس لیے کہ کتاب اللہ ہے۔ اگر پتھر اور پہاڑیاں اور میدان اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں اور جانور تو قابل احترام ہیں، اس لیے کہ شاعر اللہ ہیں۔ اب اصول سمجھ گئے نا اب اتنی مثالوں کے بعد
بس اسی لیے ہم رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ہے، اور علی کا احترام کرتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ بادشاہ کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں وہ قابل احترام ہوتی ہیں، اب اللہ کی طرف منسوب ہیں چیزیں لہذا قابل احترام ہے۔ اور احترام سلسلہ بسلسلہ بڑھتا ہے، احترام سلسلہ بسلسلہ بڑھتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ قربانی کا جانور بدنا اللہ کی نشانی، جانور اللہ کی نشانی، اور اس کے گلے میں جو قلائد پڑے ہیں رسی وہ بھی قابل احترام۔ اس کا فلسفہ سمجھیں بچے کیا ہے، اصل میں خدا قابل احترام ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میاں بس اللہ ہی اللہ، یا ہم بھی کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، مگر رکتے نہیں ہیں وہاں، آگے بڑھتے۔ اصل میں خدا قابل احترام ہے۔ اسماعیل نے اپنی قربانی پیش کی اللہ کے لیے، اسماعیل قابل احترام۔ اسماعیل کے واسطے دمبا آ گیا، اپنی قربانی پیش کرتا ہوا دمبا قابل احترام ہے۔ دمبے کی نقل میں یہ جانور آیا ہے، یہ قابل احترام ہے۔ یہ رسی اس کے گلے میں پڑی ہے، یہ رسی قابل احترام ہے۔ احترام اللہ سے چلا رسی تک آیا۔ اب سمجھے آپ فلسفہ اسلام، جو لوگ کہتے ہیں علم کیا ہے، تعزیہ کیا ہے، چومنا کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اصل میں اللہ قابل احترام۔ حسین ہوئے اللہ کا قربان، حسین قابل احترام۔ حسین کربلا میں دفن ہوئے، کربلا قابل احترام۔ یہاں روضہ اس کی نقل بنا ہے، یہ قابل احترام۔ اب سمجھے آپ احترام یوں سلسلہ بسلسلہ چلتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یہ ہے اللہ کی گرامی منزل، اس کو آپ غور کرنا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کی، اپنے گھر راہ خدا میں لٹا دیے، اپنے بچے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اور اس کے بعد پھر شان قربانی یہ ہے کہ شکر کے سجدے کر کر کے قربانی۔ دنیا میں قربانیاں تو بہتوں نے دی ہیں، اور تاریخ میں بہت سے نام بھی ہیں، مگر جس طریقے سے آل محمد نے قربانی دی، ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ ان قربانی دینے والوں کا سلیقہ قربانی تھا کہ جو آج تک نام زندہ ہے۔ عزیزوں، محرم شروع ہو گیا، آج دوسری رات آ گئی، حسین کا قافلہ کربلا سے قریب آ گیا ہے۔ کل حسینی قافلہ کربلا، کل حسینی قافلہ کربلا پہنچ جائے گا۔ اس سرزمین پر جس شان سے قربانیاں دی گئیں، ہماری زبانیں قاصر ہیں ان قربانیوں کی تعریف کرنے کے لیے۔ بنی ہاشم تو بنی ہاشم تھے، خانمادہ رسالت تو خانمادہ رسالت تھا۔ جو لوگ اس در سے وابستہ ہو گئے تھے ان کی مثال نہیں۔ اور اپنے جوان لڑکے کو لیے کھڑا، مولا اس کو اجازت دے دیجیے، اس کو اجازت دے دیجیے۔ وہب کی ماں اپنے 17 دن بیاہے سے کہہ رہی ہے
دیکھو بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے دل میں زندگی کی محبت جائے، حسین کا جان قربان کر دینا۔ اور ظاہر ہے ایسی ماں کا بیٹا کیوں نہ لوتا، خوب لڑا، اور جب ذرا کی کڑیوں سے خون ٹپکنے لگا تو محض ماں سے ملنے آیا یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے عہد پر قائم ہوں، مگر ماں دیکھ کے یہ سوچی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اس کے آگے یہ نہ لڑے۔ جب اس نے کہا رضیت یا اماں، مادر گرامی راضی ہوں یا مجھ سے؟ کہا نہیں ابھی نہیں، جب تیرا سر نصرت حسین میں کٹ کے جسم سے الگ ہو جائے گا جب راضی ہوں، ابھی نہیں، ابھی راضی نہیں ہوں، جب نصرت حسین میں سر کٹ کے الگ ہو جائے گا جب راضی ہوں۔ یہ تھی کربلا کی ماں، مگر یہ جوان بیٹے کی ماں تھی جس کے بیٹے کی شادی بیاہ ہو چکا تھا، لڑ رہا تھا میدان۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم نے عصیجہ کی میت ان کے خیمے میں آئی تو خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کمسن بچہ نکلا جس کی کمر سے تلوار تو بندھی تھی مگر زمین سے ٹکرا رہی۔ حسین نے کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے، خیمے کے اندر جا، باہر نہ نکل۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا، میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا۔ عزیزان گرامی، میری بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو ان کو اس کا زیادہ تجربہ ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مگر زیادہ تجربہ ان کو ہوگا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، ان کے کپڑے بدلواتی ہیں تو اللہ سے ان کی زندگی کی دعا بھی مانگتے کہ یا اللہ اسے زندہ رکھنا۔ کربلا کی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سجا رہی ہے، سنوار رہی ہے، سپاہی بنا رہی ہے، زندگی کی دعا نہیں مانگتی، کہتی ہے جا میرے لال حسین کا حسن ہو جا، حسین کا قربان ہو جا۔ حسین نے کہا پلٹ جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے۔ بچے نے کہا مولا میری ماں ہی نے مجھے بھیجا۔ ادھر سے اندر سے ماں نے آواز دی آقا کنیز کا ہدیہ رد نہ کیجیے، دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر سے بچے نے ہاتھ جوڑے، مجبور ہوئے حسین سر جھکایا، بچہ میدان میں گیا، جا کے لڑتا رہا بڑی شان سے، چند دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا، آخر میں ظالموں نے ماں کے سامنے اس کو گرا کے اس کو ذبح کر دیا۔ عزیزان گرامی کس قدر جذباتی مسئلہ ہے، سر لے کے ماں کی طرف پھینک دیا، ماں نے دوڑ کے سر اٹھایا، منہ پر منہ رکھا، یہ نہیں کہا تیرے پاس زندہ رہ کے کیا کروں گی، کہا مرحبا میرے لال، تو نے مجھے فاطمہ زہرا سے ذوالفروغ کر دیا، میں فاطمہ زہرا۔